پروردگار نے اہل حق کی جماعتوں سے ہمیں وابستہ فرمایا ہے، اور اہل حق کی جماعتوں کے ساتھ خصوصیت سے خدمت گزار، تاریخ ساز، انقلابی جماعت، اہل اللہ، اور ہر فتنے میں سینہ سپر اور کبھی نہ جھکنے والی جماعت، جس کو بزرگوں نے مختلف حالات کے بعد مختلف ناموں سے کام کرنے والی جماعت 23 نومبر 1919 کو اس کا نام جمعیت علماء ہند رکھا۔ 1857 کے حالات کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، اور پھر مدارس عربیہ کا پھیلا ہوا جال، مکاتب کا سلسلہ، خانقاہوں کا نظام، اور 1923 فروری میں باضابطہ جماعت تبلیغ کو تبلیغی جماعت کے نام سے محنت اور کوشش پہلے سے کام جاری تھا، لیکن 1923 فروری میں اس کا نام باقاعدہ تبلیغی جماعت پڑا۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے کھیور حال ہیں، چاہے مدارس کی شکل میں مدرسوں میں ہوں، یا تبلیغ کی شکل میں جماعت میں ہوں، یا انفرادی اجتماعی کسی دینی تحریک سے وابستہ ہوں، اور یا جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اپنے اپنے علاقوں میں میدان عمل میں سرگرم ہوں۔ ہم سب کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، ہر کام کا۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کے دار و مدار ہماری نیت پر ہے۔ مسلمان تاجر، مسلمان کاشتکار، مسلمان مزدور، مسلمان محنت کش جس میدان میں ہے وہ اس کے لیے عبادت ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد روزی کمانا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، اپنے لیے خرچ کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ میں گانٹھیں بنی ہوئی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، ہاتھ میں گانٹھیں بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیوں کو کاٹتا ہوں، اس کے 3 حصے کٹ کے ایک اللہ کے راستے میں، ایک اپنی اولاد پر، ایک اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ محنت کا شان اس لائق ہے کہ نبوت اس کو بوسہ دے، یہ محنت کا شان اس لائق ہے کہ نبوت اس کو بوسہ دے، اور تجارت مسلمان کا سیوال ہے، محنت مسلمان کی پہچان۔ تو ہم سب جہاں بھی ہیں، جس مقصد کے لیے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بنیادی طور پہ بحیثیت مسلمان کے ہر عمل عبادت ہے اللہ کے رضا کے لیے۔ اس وجہ سے آپ مدرسے میں ہیں، جماعت تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہیں، خانقاہوں اور مکاتب کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دی جا رہی، آپ اس میں بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے ہمارے اس ملک میں، اور اس ملک کے ذریعے سے دنیا میں اسلام باقی کیسے رہے، ایمان کی حفاظت کیسے رہے۔ جمعیت علماء کے مختلف ادارے اور شعبے، دینی تعلیمی بورڈ کا ایک نظام ہے، چھوٹے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بنیادی طور پہ ان کو دینیات سے اتنا ٹھوس اور مضبوط بنا دیا جائے کہ بچہ ہمارا آگے بڑھے، دنیا کی راہیں کتنے بھی مشکل ہوں اور کسی بھی اعلیٰ منزل تک پہنچ جائے، ایمان اس کا محفوظ رہے۔
آگے بڑھتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، مدارس، پھر کاروبار کے اعتبار سے، ملازمتوں کے اعتبار سے جماعت تبلیغ کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں کہیں بھی ان کاموں میں کوئی دشواری پیدا ہوتی، چاہے وہ مدارس کے لوگ ہوں یا دینی تحریکات سے وابستہ حضرات، تو یہی لوگ جو الگ الگ میدانوں میں الگ الگ تحریکات کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں ید اللہ علی الجماع۔ جماعت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پہ ظاہر ہے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ سارے لوگ مل کر کے جمعیت علماء بن جاتے ہیں۔ جو وہاں ہیں، جو وہاں ہیں، جو وہاں ہیں، وہاں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے میدانوں سے یہاں جمع ہو جائیں گے اور ملک ملت کے لیے نفع بخش ثابت ہونے کے لیے وہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے۔ جمعیت علماء پورے اعتماد کے ساتھ، آپ اس یقین کے ساتھ جمعیت علماء سے وابستہ رہیے کہ ان تمام دینی تحریکات سے، تمام دینی اداروں میں جہاں جہاں ہم وابستہ ہیں، ان سب کی معاون اور محافظ جماعت جمعیت علماء ہند۔ اور آپ دیکھتے بھی کسی مرحلے میں، کسی موقع پر، چاہے وہ مدارس کے تعلق ہو یا تبلیغی جماعت کے حالات ہو یا ارتداد کی لہریں ہوں یا فرقہ وارانہ فسادات ہو یا اور کسی طرح کا معاملہ ہو، جمعیت علماء اس ملک میں جس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کرتی، اسی طرح سے بلکہ اور آگے بڑھ کر کے اس ملک کے مظلوموں کی، مصیبت زدہ انسانوں کی ماں باپ کی طرح سے اپنی اولاد کی فکر کرنے والی جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد اور ملک کی آزادی سے پہلے بے پناہ قربانیاں، اور ملک کی آزادی کے بعد سے 18 سال تک اس ملک میں کوئی اور جماعت نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کسی بیوہ عورت کو دیکھا ہے نا، جانتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت بیوگی میں اپنے یتیم بچوں کی پرورش کیسے کرتی اور کن حالات میں پرورش کرتی۔ جمعیت علماء نے آزادی کے بعد 18 سال تک اس بیوہ عورت کی طرح سے اس ملک کے مسلمانوں کی پرورش کی۔ جیسے یتیموں کی پرورش وہ بیوہ ماں اپنے بچوں کی کرتی، یہاں تھا کیا؟ ہم کسی طرح سے مایوس نہیں، نہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں۔ اور یہ جمعیت علماء کے 34واں اجلاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ان کی حکومتوں کے آنے کے بعد یہ اجلاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا نا۔ اس سوچ کو، اسے دماغ سے آپ خارج کر دیں کہ ہم کسی حکومت کے آنے جانے کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے مقاصد ہیں، ہمارا اپنا کام ہے، ہمارے اپنے کام ہیں۔ جمعیت علماء ہند کو اپنے قیام کے بعد سے 34واں اجلاس ہے، وقفے سے، حالات کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے اپنی جماعت کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک و ملت کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وقفے سے وہ اجلاسات عام بلائے جاتے ہیں، جس میں ملک کے وہ لوگ جو جمعیت علماء سے وابستہ حضرات ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کا 34واں اجلاس عام حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی صدارت میں ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اسے قبول فرمائے اور اس ملک میں بسنے والے مظلوموں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں مختلف علاقوں میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے صوبوں میں لوگ کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے، ایک آدمی ایک انجمن کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کل مجھے شاہپور جانا ہوا مظفر نگر میں، وہاں ایک صاحب کا تعارف ہوا کہ اکیلے انہوں نے کورونا میں ایک اچھی بڑی خدمت کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام کرنے والے نہیں، کام کرنے والے
پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، ملک کے کونے کونے میں، گاؤں میں، شہروں میں، قصبات میں ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں اور الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت جو اپنے وجود سے لے کر کے آج تک کشمیر سے کنیا کماری تک، کچھ سے آسام تک پھیلی ہوئی مقامی جمعیتیں، مقامی یونٹیں، ضلعی، صوبائی، ہر جگہ موجود۔ اب جب آپ کھڑے ہوں گے ملک کی اجتماعی حالات کے لیے، تو ظاہر ہے ہمیں اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم کو اختیار کرنا ہے۔ تو جمعیت علماء نے اجتماعی طور پہ اپنی اس آواز کو جمع کرنے کے لیے اور اس آواز کو اٹھانے کے لیے 12 فروری کی تاریخ طے کی۔ اس میں انشاءاللہ آپ حضرات اپنی اپنی گنجائش کے اعتبار سے، گنجائش نہیں بلکہ گنجائش پیدا کرنی، وقت کو نکالنا اور محنت کر کے لوگوں کو تیار کرنا، اپنے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے، اجتماعیت کی بقا کے لیے، جس وطن عزیز کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی، جن کی قربانیوں کی برکت سے آزادی حاصل ہوئی۔ آ رہی 26 جنوری 1950 کو یہ ملک سیکولر ملک ہونے کا فیصلہ کیا گیا، جمہوری نظام بنایا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے اس جمہوری نظام کے بنائے جانے میں بے پناہ ان کی قربانیاں اور ان کا کردار رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سوارمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اکابر ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ کڑیاں ہیں جن کڑیوں سے ہم وابستہ ہیں۔ حضرت مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سوارمی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے ان اکابر میں سے ہیں جنہوں نے آزادی سے پہلے کے حالات کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آزادی کے وقت کے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جب خون کی ندیاں بہتی تھی اور ادھر سے ادھر منتقل ہونا مشکل ہوتا تھا، شب خون مارے جاتے تھے اور انتقال شہریت کی بنیاد پر لاکھوں لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے، ادھر سے ادھر منتقل ہو گئے۔ پھر آزادی کے وقت، پھر آزادی کے بعد ملک کا دستور اور پارلیمانی زندگی، یہ ان کی ایسی زندگیاں ہیں جو تمام شعبوں پر محیط ہیں، چاہے وہ آزادی سے پہلے ہو یا آزادی کے بعد۔ آپ کو آپ کے علم یہ بات ہوگی، جب تقسیم وطن کی بات شروع ہوئی اور کانگریس نے بھی تقسیم کی منظوری دے دی، ایک آدمی اس میں سے ایسا بھی کھڑا ہوا جس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک دو لوگ نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہونے والا ہے، میں حفظ الرحمان اس تجویز پر دستخط نہیں کروں گا جس کے ہونے کے بعد لاکھوں انسانوں کا قتل ہوگا، میں خون اپنے ہاتھ میں شامل نہیں کروں گا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سوارمی رحمۃ اللہ علیہ کے باہر آ گئے۔ بہرحال اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سالم رکھے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، مسجد بن گئی تو اس کی بقا کے لیے کوشش کرنی تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ بہرحال ملک کے گوشے گوشے میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز سے حالات ہیں، نہ ہمیں بس ہمت ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی طرح سے مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری خاص طور سے جو ائمہ مساجد ہیں اور جو اپنے اپنے علاقوں میں مدارس کے علماء اور ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داریاں بڑھی ہوئی، ہم اپنے ہمارے وہ جو ہماری مسجدوں میں جو نماز پڑھنے والے ہمارے مصلی، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے ایک طرح سے ان کی رہنمائی کا فریضہ ہمارے ذمے ہے، ہم ہر میدان میں ان کی رہنمائی کریں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اور کسی طرح کے حالات ہوں۔ تو اس سلسلے میں آج الحمدللہ آپ یہاں جمع ہوئے،
اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو